لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. ارشاد الہی ہو رہا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اے میری قوم والوں، بالکل ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپا تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور تم فسادی بن کر زمین میں خرابی پیدا نہ کرو اور فساد پھیلاتے نہ پھرو. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ اقتصادی خرابی اگر تم نے رائج کر دی تو اس سے جو ہے قوم کے اندر عدم توازن پیدا ہوگا، یعنی کم دینا، کم فروشی اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے معنی ہے ان دونوں کاموں کا ان کے درمیان رواج بہت عام تھا اور ان کے کاموں میں نظم و نسق اور حساب و کتاب اور میزان و ترازو نہیں تھا، اور ان کے سرمایہ معاشرے میں غارت گری اور ظلم و ستم بہت پھیلا ہوا تھا. یہ عظیم پیغمبر اس حکم کے بعد فوراً اس کے وہ علل و اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں اس نصیحت کو قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھائیوں کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، تجارت کو فروغ حاصل ہوگا، چیزوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اور معاشرے کو سکھ چین نصیب ہوگا. خلاصہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اعتماد ہے کہ یہ نصیحت تمہارے معاشرے کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ ہوگی. دوسرا یہ کہ میں ڈرتا ہوں کہ شرک، کفران نعمت و کم فروشی کے سرار کے نتیجے میں تمہیں ایک محیط ہو جانے والے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس آیت میں اقتصادی نظام کے بارے میں تاکید کی گئی ہے اور اپنی قوم کو حضرت شعیب منع فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یعنی یہ جو فرمایا کہ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، قسط و عدل کا یہ قانون اور ہر اس شخص کو اس کے حق کی ادائیگی کا یہ ضابطہ تمہارے پورے معاشرے پر حکمران ہونا چاہیے. پھر اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ لوگوں کی چیزوں اور اجناس پر عیب نہ رکھو اور ان میں سے کسی چیز کو کم نہ کرو. اصل میں ظلم کرتے ہوئے کم کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے اور خود زیادہ نفع لیا جائے. اور یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا کہ خدا اسے اس کے جو کچھ مقدر میں ہے وہ ضرور اس کو عطا کرے گا. ہمارے سامنے مخلصین کی فضیلت موجود ہے اور شیطان کے بہکانے کے طریقے بھی ہم کو بتا دیے گئے ہیں. سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. شیطان کہہ چکا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر سوائے اے پروردگار تیرے مخلص بندوں کے. اس لیے انسان اگر مخلص ہو جائے تو وہ شیطان سے بچ سکتا ہے. اور سورہ مبارکہ صافات کی 40 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. جس نے جتنا عمل کیا ہوگا
اس کی اتنی ہی جزا اس کو ملے گی، مگر اللہ کے مخلص بندوں کو ان کے عمل سے زیادہ جزا ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔